محمد نبينا بنور هدينا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں یہ چینل میرا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں، ان کے سیرت کے بارے میں آپ تک کچھ تفصیل سے باتیں پہنچائی جائیں. بہت سارے مسلمان آج کے دور میں سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، لیکن انہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی خاص جانکاری نہیں ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں پلے بڑھے، پھر اس کے بعد وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. یعنی کتابیں کا نزول مکے سے ہی شروع ہوا جو مدینہ تک مسلسل جاری رہا، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مدینہ میں ہوئی. یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی نبوت کی زندگی تھی اور اس کے پہلے جو 40 سال کی زندگی تھی، یعنی ٹوٹل 63 ایئرس کی جو زندگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کس مراحل سے گزری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح سے گزری، نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، عرب کے حالات کیا تھے، اور نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی گزری. یہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسلمان جو آج ہیں گمراہ ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے. یہاں تک کہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ صحابہ کسے کہتے ہیں. یا یقین جانیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ نہیں پتہ کہ صحابہ کسے کہتے ہیں. تو چلیے میں کوشش کرتا ہوں کہ آج کے اس ویڈیو میں، جس میں آج عرب کے کچھ حالات بتانے کی کوشش کروں گا، وہاں کے دین کیا تھے اور وہاں کے لوگ کون سے دین کو مانتے تھے اور ان کا عقیدہ کیا تھا. تو چلیے اپنی بات کو میں شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے. تو عرب میں عام عرب، یعنی زیادہ تر عام عرب جو تھے وہ دین ابراہیمی پر تھے. اسماعیل علیہ السلام کے دعوت پر انہوں نے لبیک کہا تھا اور دین ابراہیمی پر وہ قائم تھے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، اللہ کو اللہ مانتے تھے، اپنا معبود مانتے تھے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، دین ابراہیمی پر قائم تھے، توحید ان کے اندر تھا. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگ شرک و بدعت میں مبتلا ہوتے. بدعت اور خرافات تو کافی پہلے سے چالو ہو چکا تھا اہل عرب میں، لیکن شرک جیسی بیماری ابھی تک وہاں کے عرب کے باشندوں میں نہیں آئی تھی. وہ توحید پر ہی تھے، لیکن دین میں بگاڑ ہو چکا تھا. وہ بدعات اور خرافات انہوں نے اپنی طرف سے کچھ ایجاد کر لیے تھے جس پہ وہ عمل کرتے تھے. اور جو مکے کے لوگ تھے، خاص کر کے عرب میں جو اہل مکہ تھے، وہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، بیت اللہ والی تھے اور حاجیوں کی کافی زیادہ خدمت کرتے تھے. حج کے موسم میں جب حاجی آتے تھے مکہ تو ان کے ستو کھلایا کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. دھیرے دھیرے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا دین میں بگاڑ شروع ہوتا گیا. عرب میں شرک کی شروعات. سب سے پہلے عرب میں شرک کی شروعات کیسے ہوتی ہے چلیے ہم جانتے ہیں. تو عرب میں ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ، جس کا سردار تھا عمرو بن لحیہ. وہ بڑا نیک انسان تھا، صدقہ خیرات کیا کرتا تھا. اس کی پرورش ہی کچھ اس طرح سے ہوئی تھی کہ لوگ اسے اپنا ولی مانتے تھے، لوگ اسے عالم مانتے تھے اور اس کا ہر کہا مانتے تھے، اس کے کسی بھی بات کو رد نہیں کیا کرتے تھے. ایک دفعہ وہ شام گیا، شام میں دیکھا کہ وہاں پہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کی پرستش کر رہے ہیں. یہ دیکھ کر وہ کافی حیران ہوا اور یہ سوچا کہ ہو نہ ہو یہ سچ ہے، یہ حق پہ ہیں، کیونکہ شام نبیوں کا اور آسمانی کتابوں کے نزول کا سرزمین مانا جاتا تھا. وہاں پہ کافی زیادہ پیغمبر آئے، وہیں پہ کافی زیادہ آسمانی کتابیں نازل ہوئیں. اس طرح سے وہاں کے لوگ کافی زیادہ دین کے قریب مانے جاتے تھے. تو یہ سمجھا کہ ہو نہ ہو یہی حق پر ہیں، اور وہاں سے آتے ہوئے ایک حبل نامی بت بھی اپنے ساتھ لے آئے اور اس حبل نامی بت کو خانہ کعبہ میں نصب کر دیا گیا، جسے مکہ کے لوگ اس کی عبادت کرنی شروع کر دیے، اس کی پوجا کرنا شروع کر دی. اور دھیرے دھیرے کر کے جو حجاج کے لوگ تھے انہوں نے بھی
بت پرستی شروع کر دی. اور پھر اس کے بعد پھر اس طرح سے وادی عمر کے قریب منات، طائف میں لات اور وادی نخلا کے قریب عزا نامی بت کی ابتدا ہوئی، بتوں کی پرستش کی ابتدا ہوئی. اور اس طرح سے یہ 3 بت عرب کے سب سے قدیم ترین بتوں میں سے مانے جاتے. اور یہ مانا جاتا ہے کہ عمرو بن لوہیہ کے پاس ایک جن تھا جو اس کے تابع تھا، اور اس طرح سے اس جن نے عمرو بن لوہیہ کو بتایا کہ طائف میں فلانا جگہ پر نوح علیہ السلام کے دور کے کچھ بت دفن ہیں، جو ان کے دور کے کافی نیک انسان تھے، صالح لوگ تھے، جنہیں وہاں پہ دفن کر دیا گیا ہے. تو یہ طائف گیا اور طائف سے وہاں سے جب کھدائی کی تو اس میں سے ود، سوا، نعوس، یعوق اور نصر نامی یہ 5 بت لے کر کے آیا، جو جدے میں کھدائی کے بعد نکلے تو ان کو لے کر کے آیا، اور انہیں بھی خانہ کعبہ میں نصب کر دیا گیا. اور پھر جب حج کا مہینہ آیا تو حاجی دور دور سے عرب میں مکے میں آئے حج کرنے کے لیے، تو انہوں نے ان بتوں کو دیکھا، اور یہ گفٹ کے طور پر جب وہ واپس جانے لگے تو انہیں ہدیہ کے طور پہ گفٹ کے طور پر ان بتوں کو دیا کرتے، اور لوگ اسے کافی زیادہ معتبر بھی مانتے تھے، اس کی ہر بات کو حق مانتے تھے. تو اس طرح عمرو بن لوہیہ نے ان کو بت دینا شروع کر دیا. پھر دیکھتے دیکھتے دھیرے دھیرے پورے عرب میں شرک کی ابتدا ہو گئی، بت پرستی کی شروعات ہو گئی. تو یہیں سے عرب میں بت پرستی کی شروعات ہوئی، شرک کی ابتدا ہوئی، اور دھیرے دھیرے پورے عرب میں یہ بت پرستی پھیل گئی. انہوں نے ان بتوں کے پرستش کے کچھ عجیب سے طریقے بھی بنا رکھے تھے، جیسے کہ بتوں کے پاس ان کے مزاور بن کے بیٹھنا، ان سے پناہ ڈھونڈنا، ان کو زور زور سے چلانا، مشکل کشائی کے لیے پکارنا، اور اس طرح سے کئی اللہ کے پاس ان کو اپنا سفارشی ماننا. دوسرا جو ہے حج اور ان کا حج اور طواف کرنا، عاجزی سے پیش آنا، بتوں کے آگے سجدہ کرنا. تیسرا ہے بتوں کے لیے نذرانے پیش کرنا، قربانی کرنا، آستینے پہ لے جا کر، یعنی وہاں پہ ان جہاں بت تھے وہاں پہ لے جا کے آستانوں پر ان کو ذبح کرنا، اپنے کھانے کے لیے، اپنے کھانے اور اپنے زمینوں میں سے ان کے لیے حصہ، کھیتیوں میں سے حصہ، مویشیوں میں سے حصہ نکال دینا. اور عجیب سی بات ہے کہ وہ اللہ کے لیے بھی یہ سب چیزیں کیا کرتے تھے، اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتیوں میں سے کھانے پینے کی چیزوں میں سے حصہ نکالتے تھے، لیکن اللہ کا حصہ جو ہے بتوں کی طرف تو منتقل کر دیتے تھے، لیکن بتوں کا جو حصہ تھا وہ اللہ کی طرف وہ منتقل نہیں کرتے تھے. ان کا ایسا عقیدہ تھا. تبرک کے لیے نظر و نیاز پیش کرنا، ان سے کو اپنے پاس اللہ کا سفارشی ماننا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزمر آیت نمبر 3 میں وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. جیسے ہم ان کو ان کی ہم عبادت نہیں کرتے بلکہ ہم انہیں اللہ کے پاس اپنا سفارشی مانتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ تھا. اس طرح سے یہ بت پرستی میں مبتلا تھے، اور یہ کچھ جو روایت تھے انہوں نے اپنے طرف سے گھڑ لیے تھے، اور اسی طرح سے ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. تو چلیے دوستوں، ابھی اس ویڈیو کو آج ہم یہیں ختم کرتے ہیں، ورنہ ویڈیو کافی طویل ہو جائے گی. تو پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم ملیں گے، اس کے اگلے حصے میں پھر آگے کی ہم بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محمد نبینا بنور ہدی